الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا رازق اور اس پوری کائنات کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس کی اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس کی بندگی ہی کو اس دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت قرار دیا ہے، اور اسی کی بندگی پر ہم اور آپ کو اس دنیا میں ایک بہتر زندگی اور آخرت میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے ہمارے اور آپ کی خاطر انتھک کوشش، بے مثال قربانیاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس امانت کو پوری دیانت داری کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچایا، اپنی امت تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اس سیدھی اور صحیح راہ کو پہچانیں جو ہم اور آپ کو اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے
اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے سیدھے لے جا کر ہم اور آپ کو جوڑتی ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اس کائنات میں جو بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہیں، جن ہیں، اور یہ کائنات کی ہر ایک شے اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی زندگی کا یہ مقصد متعین فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، بندگی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ساری کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تابع اور فرما بردار بنا دیا۔ اللہ نے انسان کو وہ عقل عطا کی، وہ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جس عقل کو استعمال کر کے اپنے تجربات کی روشنی میں دن بدن دنیا کی مختلف مخلوقات کو انسان مسخر کر رہا ہے، اپنے تابع کر رہا ہے، اور اس کائنات کی مختلف چیزوں سے اس طرح فائدہ اٹھا رہا ہے کہ جس سے اس کی اپنی دنیا بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق سے اس دنیا کو برتنا شروع کیا۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کو جو عیش و آرام ملا کرتا تھا، آج ایک عام آدمی اپنی زندگی میں وہ آرام دیکھتا ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا تو اس کائنات سے انسان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی فائدے یا اسی ترقی اور اسی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے استعمال کا ایک نتیجہ ہے جسے ہم اور آپ آج کے دور میں سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا مطلب کیا ہے؟ عام زبان میں ہم کہنا چاہیں یہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ یا مختلف قسم کے اپلیکیشنز جو لوگوں کو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ پرانا بہت زمانہ جب تھا تو لوگ خطوط لکھا کرتے تھے، چٹھیاں لکھا کرتے تھے، وہ خطوط اور چٹھیوں کا زمانہ تھا۔ انسان نے ترقی کی تو پھر ٹیلی فون ایجاد ہوا، یا اس سے پہلے ٹیلی گرام کا سسٹم ہوا جس سے آدمی تیزی سے میسیج دیتا تھا، پیغام یا رابطہ کرتا تھا۔ پھر ٹیلی فون آیا، ٹیلی فون نے اس بات کو ممکن بنایا کہ جب آدمی چاہے سامنے والے سے رابطہ کرے۔ اب وہی ترقی کر کے موبائل کی شکل اختیار کر گیا۔ موبائل فون نے یہ ممکن بنایا کہ جس لمحے چاہیں، جس سے چاہیں، ہم فون پہ بات کر لیتے تھے۔ پھر اللہ نے انسان کی ترقی دی، انسان کی محنت اور قد و کاوش نے اور آگے قدم بڑھائے، تو آج انٹرنیٹ کے نام پر اور اسمارٹ فون کے نام پہ یہ جو دو چیزوں کا ملن ہوا، اس کے نتیجے میں آج موبائل فون ہمارا اور آپ کا صرف موبائل فون نہیں ہے۔ اس موبائل فون کے ذریعے بہت سارے ایسے نئے دروازے کھلے آج جو ہمارے اور آپ کے والدین کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ ہماری اپنی زندگی میں 20 سال پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب یہ جو اسمارٹ فون ہمارے پاس ہے، جو آج تقریباً آپ میں سے سبھی کے پاس، مرد کیا، عورتیں کیا، بڑے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، سوائے چھوٹے بچوں کے، بسا اوقات چھوٹے بچوں کی پہنچ میں بھی فون ہے۔ اس فون نے اور اس انٹرنیٹ کی دنیا نے کچھ نئے مسائل ہمارے سامنے رکھے، اور ان میں سے ایک مسئلہ ہے جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، یعنی ایسے اپلیکیشن، ایسے ذرائع جن کو سماجی رابطے کے ذرائع کہا جاتا ہے، جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ بھائیوں، آج اس حوالے سے کچھ بڑی اہم باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ سوشل میڈیا کی یہ ذرائع بھی اللہ ہی کی تخلیق، انسان کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ رب العالمین نے یہ بات ہم اور آپ سے بڑے صاف الفاظ میں بیان کی ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی ہر دولت، دنیا کی ہر چیز جو اللہ نے تمہارے تابع کی ہے، تمہارے لیے مسخر کی ہے، جس پر تمہیں کنٹرول اللہ نے دیا ہے، جو چیزیں تمہارے ایک اشارے پہ حرکت میں آ جاتی ہیں، جو چیزیں تمہاری اپنی ایک ہلکے سے ارادے پہ حرکت میں آ جاتی ہیں، یہ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، ان سب کا مقصد وہی ہے جو مقصد اللہ نے تمہاری زندگی کا مقرر کیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، اور یہ ساری دنیا جو ہمارے آس پاس بسی ہوئی ہے،
اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ لینے کے بعد ہم عمل میں کیسے اپنے آپ کو بہتر کر پاتے ہیں، اللہ کی بندگی کی راہ پر چلتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پہ چلتے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کا، یا پھر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کا نقصان کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ بھائیو، سوشل میڈیا کے اس پھیلاؤ کے زمانے میں جب ہر آدمی کی جیب میں ہے اور ہر آدمی تقریباً فیس بک دیکھتا ہے، یوٹیوب دیکھتا ہے، واٹس ایپ یوز کرتا ہے، دوسرے بہت سارے اپلیکیشن یوز کرتا ہے، اس زمانے میں ہمیں یہاں رک کر یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس سے واقعی معنوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم اور آپ نے اس کے استعمال میں کچھ ایسی بد احتیاطی کی ہے، کچھ ایسا غلط استعمال کیا ہے کہ یہ ہمارے حق میں مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ محاسبہ، یہ جائزہ ہم اور آپ کو لینا چاہیے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے ابتدا ہی میں رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، چاقو آپ کے ہاتھ میں ہے، چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ سمجھداری سے استعمال کریں گے، بڑی مفید چیز ہے، کتنے کام ہمارے آسان کر دیتی ہے، کچن میں بغیر چھری کے کوئی کام ہمارا نہیں چلتا، لیکن وہی اگر بد احتیاطی ہو تو سب سے پہلا استعمال کرنے والا اپنی انگلی ہی کاٹ لیتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی شر پسند کے ہاتھ میں ہو وہ پورے سماج کے لیے قاتل بن جاتا ہے، خطرہ بن جاتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھیے کہ اللہ نے جو سوشل میڈیا کے نام پہ یہ جو ذرائع، یہ وسیلے ہم اور آپ کو دیے ہیں، ان کا صحیح استعمال مجھ اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ، اللہ کا چہیتا بندہ، اللہ تعالیٰ کا مثالی بندہ بھی بنا سکتا ہے، اور ہونا یہی چاہیے۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اس چیز کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو آپ یقین کیجئے، حالانکہ ہم نے ابھی شاید اس کا احساس نہیں کیا، لیکن یہ میری اور آپ کی جہنم کا راستہ بن سکتا ہے، یہ میری اور آپ کی دنیا کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، یہ میری اور آپ کی آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس سوشل میڈیا کا جو غلط اثر میری اور آپ کی زندگی پہ پڑ رہا ہے یا پڑ سکتا ہے، اس کی طرف سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں آپ حضرات و خواتین کے سامنے اس سوشل میڈیا کے غلط استعمال یا اس کے نقصانات کا ایک ہلکا سا جائزہ رکھ دوں، تاکہ ہم اور آپ ان نقصانات سے بچا کر اس کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اس دنیا سے ہم اور آپ جڑ گئے ہیں، اب جب جڑ گئے، یہ ہماری اور آپ کی جیب میں، میری اور آپ کے ہاتھ میں، تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی جو تدبیر ہو سکتی ہے، اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کا جو راستہ ہو سکتا ہے، وہ جاننا، وہ سیکھنا، اس کی پابندی کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ چلیے میں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے یہ گناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی، اس نعمت کے غلط استعمال یا غیر محتاط استعمال، احتیاط کے بغیر استعمال کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ کم اٹھایا، نقصان زیادہ اٹھایا، ہمارا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں ان باتوں کو جو میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اپنے ساتھ صحیح کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے حق میں بہتر اقدام کر رہے ہیں، ہم خود اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ بھائیو، اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا اور آپ کا کیا کیا نقصان ہو رہا ہے، نمبر وار ایک آدھ کر کے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان اور دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے کچھ نقصانات میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک نشہ بن گیا ہے، لت لگ گئی ہے ہم لوگوں کو، ایسی عادت پڑی ہے کہ اس کے بغیر ہم اور آپ شاید اب جینا مشکل تصور کرتے ہیں۔ آج اگر میں آپ سبھی سے کہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیے، کیا آپ واقعی معنوں میں ایک دن بغیر اسمارٹ فون کے گزار سکتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے نہیں میں کر سکتا ہوں تو کر کے دکھائیے اپنے آپ کو، رکھ دیجئے اپنا موبائل اپنے پاس اپنے گھر میں اور پورا دن بغیر کچھ استعمال کیے گزار کر دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا ہر تھوڑی دیر بعد جیسے بھوکے کو بھوک لگتی ہے، پیاسے کو پیاس کا احساس ہوتا ہے، وہ موبائل جو آپ نے اپنے دور سے رکھا ہے بار بار بے اختیار ہاتھ جیب میں جاتا ہے،
बार बार आपकी निगाहें ढूंढती हैं, बार बार दिल में ये ख्याल आता है कि कहां गया मेरा मोबाइल, बार बार ख्याल आता है उसमें क्या मैसेज आया होगा, इसमें क्या नई चीज अपडेट हुई होगी, फला जगह क्या हुआ होगा। भाइयों, एक बड़ी अहम बात सुनो, अल्लाह ने ये सारे जराए हमारे लिए मुसख्खर किए, ये हमारी गुलामी करेंगे, ये हमारी खिदमत करेंगे और हम अपनी जरूरत के मुताबिक इनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सच्चाई आज के दौर की क्या है मालूम आपको? हम इनके गुलाम बन चुके हैं, हम इनके ऐसे आदी हो चुके हैं कि हम इनकी लत लग गई है। हम और आपको नशा है, हम और आपको सोशल मीडिया का, इसके बगैर हमारा वक्त नहीं गुजर सकता। हमारी माएं और बहनें घरों के अंदर किचन में पकवान करते हुए भी लगी हुई है, रात में बिस्तर पर सोने से पहले भी लगी हुई है, बच्चों को ट्यूशन घर में पढ़ाते हुए भी लगी हुई है, और हमारे और आपके भाई कारोबार करते हुए दुकान में भी सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं। फेसबुक पे कुछ देखा जा रहा है, यूट्यूब पे कुछ देखा जा रहा है। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गलत है, अभी उस तक बात नहीं आई। फी नफ्सी ही ये आदत, ये लत जो लगी है, इसकी हम और आपको इसका जायजा लेना चाहिए। आज का बड़ा मसला ये है कि आज का एक आम इंसान, आम नौजवान, एक मर्द एक औरत, वो अपने आप के अंदर इसकी लत का शिकार होगी। और लत जो होती है ना, नशा जो होता है, वो बड़ी खतरनाक चीज होती है। वो आदमी को नाकारा बना के छोड़ देती, वो आदमी फिर किसी काम के करने के काबिल नहीं रह जाता। और आज आप माफ कीजिएगा, ये सोशल मीडिया हम और आपको नाकारा बना रहा है। मैं आपको बताऊं, जमाने जाहिलियत में इस्लामी शरीयत ने, जमाने जाहिलियत की बात नहीं, पहले इस्लामी शरीयत ने शराब को हराम किया, नशे को इस्लाम ने हराम करार दिया। क्यों? इसलिए कि नशा आदमी की अकल को मात दे देता है, उस पर गलबा पा लेता है और आदमी की अकल कुछ करने के काबिल नहीं रह जाती। अच्छा भला इंसान मदहोशी में किसी काबिल नहीं रह जाता। जमाने जाहिलियत में एक बद्दू से, जबकि जमाने में शराब आम थी, किसी ने पूछा, वो शराब नहीं पीते था जब सब लोग शराब पीते हैं, किसी ने उससे पूछा तुम क्यों शराब नहीं पीते? उसने बड़ी हिकमत की बात कही, अकलमंदी की बात कही, कहा ला अशरबु मा यशरबु अक्ली, जो शराब मेरी अकल को पी जाए वैसी शराब मैं पी नहीं सकता। अकल से इंसान इंसान बनता है, और जो चीज आपकी अकल पे पर्दा डाल दे वो आपके लिए सही नहीं होती। सोशल मीडिया ऐसा ही नशा है, ऐसी ही लत है। और मैं कहूं, शराबी समाज में कम है, ड्रग्स का नशा करने वाले समाज में कम है, सोशल मीडिया के नशे के तले जीने वाले कदम ब कदम है। और मैं साफ कहूं, क्या आलिम, क्या आम आदमी, क्या पढ़ा लिखा समझदार, क्या भोला भाला आदमी, क्या मेहनत करने वाला वो मजदूर, क्या वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ इत्मीनान से आदमी, कोई बिजनेसमैन, क्या है, बहुत बड़ा नशा है। अल्लाह के बंदो, इस नशे से छुटकारा हासिल करो। लत नहीं होनी चाहिए। जो चीज हमारी जरूरत है वो हमारी जरूरत तक रहे, वो हम पे मुसल्लत ना हो। ऐसा ना हो कि हम उससे पीछा ना छुड़ा सकते हो। ये बहुत बड़ा नुकसान है जो हम और आप झेल रहे हैं। भाइयों, दूसरा जो नुकसान हम और आप झेल रहे हैं वो क्या है मालूम आपको? वो है हमारे और आपके वक्त की बर्बादी। मैं आपको बताऊं, इस्लामी शरीयत हम और आपको बताती है, जिंदगी रब ने जो भी दी है, ये वो पैसा है, ये वो आपका सरमाया है, ये वो कीमत है जिसको अदा करके आप जन्नत से, जहन्नम से बचकर जन्नत खरीदते हैं। आपकी जिंदगी की ये जो लम्हात हैं, ये जो वक्त अल्लाह ताला ने आपको और मुझको दिया है, ये जिंदगी 60 साल की हो कि 100 साल की, ये ऐसा मौका है कि इसको अल्लाह ताला की बंदगी में लगाकर हम और आपको आखिरत अपनी बनानी है, हमें जहन्नम से बचकर जन्नत खरीदनी है। तो इसका इन्वेस्टमेंट कहां होना चाहिए? जिंदगी के नौकात का, इन लम्हात का इन्वेस्टमेंट कहां होना चाहिए? वहां जहां लगाने के बाद हमें फायदा हो, हमारी आखिरत का भला हो, या कम से कम दर्जे में हमारी और आपकी दुनिया जरा बेहतर हो जाए, हम कल से ज्यादा बेहतर हो जाए। सोशल मीडिया ने हम और आपसे क्या किया है मालूम? हमारी और आपकी जिंदगी का यह सबसे कीमती सरमाया, दीन और ईमान के बाद अगर इंसान के पास है तो उसकी जिंदगी के लम्हात है। ये लम्हात सोशल मीडिया हम और आपसे चोरी कर रहा है। वो चोर है, वो डाकू है जो हम और आपसे हमारी जिंदगियां ले रहा है। आपको शायद ये बात मुबालगा आमेज लगेगी, लेकिन जरा सुनो, ये बात मैं आपको बताता हूं। अभी करीब में तो नहीं, तकरीबन 6 माह 1 साल पहले की बात है
میں نے ابھی ہندوستان کے اعتبار سے ایک سروے پڑھا، اس وقت دنیا میں سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ وقت گزارنے والے اور خاص طور پر 15-16 سال سے لے کے 30 سال کے درمیان کی عمر کے لوگوں میں زیادہ تر جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ وقت گزارتے ہیں ان میں ہندوستان غالباً دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آتا ہے. اور اس میں ایک ایوریج ٹائم یعنی اوسطاً ایک وقت جو ایک نوجوان یا ایک مسلمان یا ایک غیر مسلم اس ملک کا جو گزار رہا ہے سوشل میڈیا پہ اس کا وقت تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کا وقت اس کا گزر رہا ہے. یہ سروے ہے اللہ کے بندو. اب اس کا مطلب کیا ہے آپ کو میں بتاؤں. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 24 گھنٹے دیے، 6 سے 7-8 گھنٹے آدمی سو کے نکال دیتا ہے، 1/3 حصہ سونے میں گیا، بچے ہمارے پاس 16 گھنٹے. اس 16 گھنٹے میں اگر آپ 6 سے 8 گھنٹے سوشل میڈیا پہ آپ کا وقت گزر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے آدھی زندگی سوشل میڈیا کے حوالے کی ہوئی. اپنی زندگی کا آدھا وقت آپ نے سوشل میڈیا کو دیا ہوا ہے. اور اگر آپ آدھا وقت اپنی آدھی زندگی دے رہے ہیں، میں نے کہا یہ انویسٹمنٹ ہے. ذرا سوچو صحیح، اس سوشل میڈیا کو اپنی آدھی زندگی دینے کے بعد کما کیا رہے ہو؟ حاصل کیا ہے؟ تھوڑا سا مزہ، تھوڑی سی لذت، تھوڑا سا ٹائم پاس. اللہ کے بندو یہ زندگی کمانے کے لیے ہے، گوانے کے لیے نہیں. یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے. 6 سے 8 گھنٹے ہم نے اپنی آدھی زندگی سوشل میڈیا کے حوالے کی ہوئی ہے. سوچنا پڑے گا اگر اتنا وقت لگانے کے بعد ہماری دنیا کی بہتری کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہماری آخرت بننے میں یہ کام نہیں آ رہا ہے، دنیا میں ہم سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہوگا. آپ دولت گنوا لو کوئی بات نہیں، آپ کاروبار ڈوب گیا کوئی بات نہیں، آپ پھر کما سکتے ہو. زندگی کی یہ قیمتی لمحات اگر برباد کر دیے یہ پھر واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے. تمنا کرو گے واپس پلٹنے کی، اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع نہیں دے گا. یہ وقت کی بربادی سوشل میڈیا پہ ہمارا اور آپ کا بہت بڑا نقصان. اللہ کے بندو یہ سوشل میڈیا پہ گزرتا ہوا ہمارا اور آپ کا وقت جو ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ کئی قسم کا. ایک نقصان ہے ہماری اور آپ کی صحت کا، ہماری اور آپ کی صحت، ہماری اور آپ کی تندرستی کا. ہم بہت نقصان کر رہے ہیں اپنی صحت کا. یہ ایڈکشن، یہ لت، یہ نشہ ہم اور آپ کا جو نقصان کر رہا ہے، صحت کے اعتبار سے کئی طرح کے نقصان ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے چونکہ سوشل میڈیا کی زد میں یہ قوم، یہ مسلمان، یہ انسان، یہ غیر مسلم ابھی نئے نئے آئے ہیں، ابھی نئے نئے 10-12 سال کی مدت میں یہ زوم یا بوم جو بھی کہے یہ بڑھاوا اسی دور میں آیا ہے. اب اس کا حقیقی اثر دیکھنے کو ملے گا وہ آئندہ اگلے 20-25 سال کے بعد. یہ جو نسل ہے یہ جب ذمہ داریوں پہ آئے گی تب دیکھنے کو ملے گا. لوگوں کا ابھی سے ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے، جو لوگ اس میدان میں تحقیق کرتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر اس ایڈکشن کو ختم نہیں کیا گیا تو شراب کے نشے یا ڈرگز کے نشے سے جو پوری انسانیت پہ خطرہ ہے اس سے بڑا نقصان اس کے ذریعے ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سوشل میڈیا کا کم سے کم نقصان صحت کے اعتبار سے 2 بڑے نقصان گنا دیتا ہوں. ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جس کو سوشل میڈیا کا ایڈکشن ہوتا ہے وہ کانسنٹریشن کھو دیتا ہے، پھر وہ آدمی پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا. پڑھانے والا ٹیچر توجہ سے پڑھا نہیں سکتا اور پڑھنے والا اسٹوڈنٹ پوری توجہ سے نہیں پڑھ سکتا. آج آپ اپنے آپ سے دیکھ لو، دوست سے ملتے تھے، بے تکلفی سے بات کرتے تھے، آج دوستوں کے بیچ میں بھی سوشل میڈیا ہے، بات کرتے ہوئے بھی موبائل میں ہم مشغول ہیں. والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے آدھی بات ماں باپ کی سنتے، آگے سوشل میڈیا پہ الجھے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھ لو اس نے ہماری توجہ اس قدر کھینچ لی کہ اب ہماری توجہ کسی کام پہ پوری نہیں ہو رہی ہے. اب میں بتاؤں آپ کو آنکھوں کا نقصان، آپ نے بہت سارے بچوں کو نابینا ہوتے یا ان کی نگاہوں کو متاثر ہوتے دیکھا ہوگا. یہ جو کانسنٹریشن کا نقصان جو ہو رہا ہے نا یہ پوری انسانیت کا بہت بڑا نقصان کرے گا اگر اس پر قابو نہیں پایا گیا. ایک تو صحت کے اعتبار سے یہ نقصان ہو رہا ہے، آنکھوں کا نقصان، دماغی ارتکاز، توجہ کا بھٹک جانا، ختم ہو جانا. اور دوسرا آدمی چلنا پھرنا بھول گیا ہے، آدمی نے حرکت کرنا چھوڑ دیا. موبائل لیا کونے میں بیٹھ گیا، موبائل لیا کسی کونے میں دبک گیا، صوفے پہ بیٹھا ہے، بستر پہ لیٹا ہے، کہیں کھڑا ہے تو وہی منہمک ہے. آدمی نے حرکت کرنا بند کر دیا اور اس کی وجہ سے موٹاپا سماج میں بڑھتا جا رہا ہے. اور لوگوں کا ماننا یہ ہے
کہ اس وقت دنیا کا بڑا مسئلہ صحت کے اعتبار سے موٹاپا ہے، اور اس میں سوشل میڈیا میں آدمی کی توجہ کی وجہ سے آدمی کا چلنا پھرنا جو کم ہوا ہے، اس چیز نے لوگوں کی صحت کے اوپر بہت بڑے خطرات اکٹھا کر دیے۔ بھائیو، یہ وہ خطرات ہیں جو ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اور نقصان سوشل میڈیا کا، اور بڑی عجیب بات آپ دیکھیے، میں نے بتایا نا آپ کو کہ سوشل میڈیا کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یہ سماجی رابطے کے ذریعے، یہ کمیونیکیشن، تعلقات کو جوڑنے کا ذریعہ، یہی اس کو نام دیا گیا، اور بنیادی مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہمارے تعلقات جن کے ساتھ تھے اور زیادہ بہتر ہونے کے بعد ہم اپنوں سے اور زیادہ دور ہوتے چلے گئے۔ آج آپ دیکھیے، پہلے ایسا تھا جب یہ سب کچھ نہیں تھا، دوست دوست سے ملتا تھا، رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، مختلف اوقات میں ہنستے بولتے تھے، بچے بچوں سے ملتے تھے، سڑک پر کبھی کھیلتے تھے، کبھی لڑتے تھے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی مناتے تھے۔ سوشل میڈیا کو لوگوں نے کہا یہ سماجی رابطے کا ذریعہ ہے، لیکن حقیقت جو دکھائی دے رہی وہ یہ، لوگ جڑنے کے بجائے کٹ گئے۔ آدمی کا رشتہ اپنے اسمارٹ فون سے کچھ ایسا جڑتا ہے کہ اس میں ڈوبنے کے بعد سماج تو چھوڑیے، اپنے آس پاس کے ماحول کی بھی آدمی کو خبر نہیں رہتی۔ اس نے سماج سے ہم اور آپ کو کاٹ دیا ہے۔ اور اللہ کے بندو، انسان انسان سے ملتا ہے تو صرف ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، انسان کی اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل وہ ایک دوسرے کے مل ملا کر کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، کبھی صرف ملنا خود اپنے آپ میں انسان کو بہت سارے فائدے دیتا ہے۔ سوشل میڈیا نے نقصان کی پہنچایا کہ ہم رابطے میں رہنے کے بجائے رابطے کاٹنے والے بن گئے، ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے بندو، یہ ہمارے اور آپ کا نقصان۔ اور دوسری طرف اسی سوشل میڈیا کا ایک نقصان کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ وہ رشتے جن کو جوڑنا تھا ان سے تو ہم کٹ گئے، لیکن وہ تعلقات جو اسلامی شریعت نے حرام قرار دیے گئے تھے وہ سارے تعلقات کے لیے راستے آسان ہو گئے۔ ناجائز دوستیاں، ناجائز رشتے، کیا لڑکا اور لڑکی، نوجوان لڑکا اور لڑکی، شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورتیں، آج اللہ معاف فرمائے اس سوشل میڈیا نے غلط دوستیاں، غلط تعلقات، غلط نسبتیں، ان کا دروازہ کچھ ایسے کھولا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، نہ کسی علم والے، نہ کسی تقوی والے، نہ کسی حسب و نسب والے، نہ کسی پاک دامن کسی کے لیے بھی یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بچ جائے گا، الا ماشاء اللہ، اللہ جسے بچا لے۔ اس سوشل میڈیا نے اس چیز کو ممکن بنایا کہ ناجائز تعلقات، ناجائز رشتے، ان چیزوں نے سماج کے اندر جڑ پکڑ لی۔ بھائیو، یہی صورتحال اگر باقی رہے گی نا تو آئندہ وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، لوگ شادیاں کریں گے لیکن ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں رہ جائے گا، اللہ کی بھروسہ نہیں رہ جائے گا۔ اور بھائیو، زندگی میں میاں بیوی کے رشتے میں سب سے مضبوط بنیاد ہوتی ہے ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ۔ اگر یہ دروازہ وقت رہتے سمجھداری کے ساتھ سنبھال کر بند نہیں کیا گیا، آدمی میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتے میں رہیں گے لیکن بیوی شوہر پہ بھروسہ مکمل نہیں کر پائے گی، شوہر بیوی پہ مکمل بھروسہ نہیں کر پائے گا، اور اس کے ساتھ جو اخلاقی تباہی آئے گی اور اس کے ساتھ جو اخلاقی بربادی آئے گی، پہلے محبت کے نام پہ رشتے، پھر اس کے بعد دھوکے کی جو داستانیں چلے گی، جو زندگیاں برباد ہوگی، آپ اندازہ لگا نہیں سکتے کتنا بڑا فساد یہاں سے ہمارے اور آپ کے سماج پہ دستک دے رہا ہے۔ بھائیو، سوشل میڈیا کے وہ نقصانات ہیں جن سے ہم اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، اس سوشل میڈیا نے میرا اور آپ کا جو نقصان کیا ہے، ایک اور قسم کا بھی نقصان ہے، وہ نقصان بڑا اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو باتیں میں نے کہی، یہ ہماری دنیا کا نقصان، یہ ہماری صحت سے جڑے نقصان، یہ ہمارے سماجی اعتبار سے نقصان ہے، لیکن اس سوشل میڈیا نے ایک اور نقصان یہ بھی کیا کہ ہم اور آپ کے دین کو خطرے میں ڈال دیا۔ آپ یہ بات سمجھیے، سوشل میڈیا کی وجہ سے یقیناً یہ ممکن ہوا ہے، یہ فائدہ ہے کہ دور دراز بیٹھے علماء کا علم بھی آپ تک پہنچ رہا ہے یا آپ ان کے علم سے جڑ پا رہے ہیں، یہ فائدہ ہے، لیکن فی نفسی اسی وقت یہ بھی سچائی ہے کہ بدعتی پہلے کہیں دور بیٹھا ہوتا، اللہ نے ہمیں اس کے بدعت سے امن و امان میں رکھا ہوا تھا۔ آج یہ صورتحال ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے
رافضیوں شیعوں کی باتیں بھی آج ہمارا عام نوجوان سنتا ہے. ہر مکتب فکر کی جو گمراہیاں ہیں بدعتیں ہیں ساری باتیں سنتا ہے. وہ لوگ جو بدعت کو سنت ثابت کرنے پہ آئے ہوئے ہیں ان کی باتیں بھی سنتا ہے. شرک کو اولیاء کے احترام کے نام پہ جو پڑھاتے ہیں وہ باتیں بھی سنتا ہے. مسئلہ صرف سننے تک نہیں. میں ایک بڑی اہم بات آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میرے خیال میں یہ نقصان سب سے بڑا نقصان ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمارے اور آپ تک آیا ہے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ دیکھو کتاب و سنت کی دعوت، قرآن و سنت یہ پوری امت کے لیے ہدایت کی ضمانت اور گارنٹی. لیکن قرآن و سنت پہ من مانی تفسیر کرنا، من چاہی تفسیر کرنا یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے کہ آیت قرآن کی پڑھیں گے مطلب اپنی سمجھ کا بتائیں گے، وہ نہیں بتائیں گے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا تھا. احادیث پڑھیں گے مطلب وہ بتائیں گے جو ان کا ہمارا سمجھا ہوا، صحابہ نے اس کا معنی کیا سمجھا تھا وہ نہیں بتائیں گے. اب ہوتا کیا ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بدعت پر ہیں، جو شرکی اعمال میں مبتلا ہے، غلط راستے پر ہیں، سوشل میڈیا پہ ایسے دعات ایسے مبلغین کو سنتے ہیں، ایسے افراد کو سنتے ہیں جو انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ تم ہدایت پر ہو. اب یہاں دیکھو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی. سنن کی روایت ہے حضرت علی کہتے ہیں مجھے جب اللہ کے نبی نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو اللہ کے نبی نے مجھے ایک نصیحت کی. کہا کہ علی ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے، قاضی ہو جھگڑے لے کر لوگ آئیں گے، تم ایک طرف کی بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا، ایک آدمی کی بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا. جب تک تم دوسرے آدمی، جب دو طرف کے لوگ ہیں دوسرے طرف کے آدمی کی بات جب تک نہ سن لو تب تک تم فیصلہ نہ کرنا. اس لیے کہ جب دونوں طرف کی بات سنو گے تو فیصلہ کرنے میں تمہیں بڑی مدد ملے گی، بڑی آسانی ہوگی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی اس نصیحت کو اپنایا، اس پہ عمل کیا تو مجھے ہمیشہ فیصلہ کرنے میں اکثر و بیشتر کوئی تردد نہیں تھا، بڑی آسانی سے میں نے صحیح فیصلے کیے. سوشل میڈیا کے اس دور میں کتاب و سنت کی اس دعوت کو ویسے ہی بدنام کیا جاتا ہے. اتنے الزام آج ہمارے عام نوجوان، بعید نہیں آپ کے بیٹھے لوگوں میں بھی بعض ایسے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں جن کے دماغ میں کتاب و سنت کی صحیح دعوت کے حوالے سے شکوک و شبہات ڈال دیے گئے اور وہ یہی سمجھتے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں. اللہ کے بندو سوشل میڈیا کے اس دور میں آج یہ دعوت میں آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو جو بات سکھائی تھی اس بات کو آپ کو سیکھنا پڑے گا، سننا پڑے گا. سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگ ہر آدمی دوسرے سے آپ کو ڈرائے گا، کہے گا یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت نہیں. آپ اگر ابھی تک ہدایت کی تلاش میں یا آپ کو لگتا ہے تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ وہ کام کریں کہ آپ دونوں طرف کی بات سنیں، دلیل کی روشنی میں مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کے بعد قرآن و سنت کی دلیل ہو، صحابہ تابعین تبع تابعین نے جو معنی سمجھا وہ ہو. اس بنیاد پر جب آپ فیصلہ کرنے پہ آئیں گے حق اور باطل میں فرق کرنے، صحیح اور غلط کی پہچان میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ. آج یہ مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آج ہر آدمی عالم بھی نہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی آدمی کچھ اور ایڈوکیٹ ہے، کوئی آدمی بزنس مین ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، کوئی آدمی عام آدمی ہے. جس کو موقع ملا اس نے سوشل میڈیا میں اپنے آپ کے لیے ایک چینل کھول لیا، ایک کیمرہ لیا، بیٹھ گیا، شروع ہو گیا. مستند علماء، معتبر علماء، اہل سنت کے منہج پر قائم علماء، محدثین کے منہج پر قائم علماء، وہ علماء جو سند ہیں، وہ علماء جو اعتبار ہیں، وہ علماء جو قرآن و سنت کی بات صحابہ تابعین تبع تابعین کے حوالوں سے بات کرتے ہیں. ان علماء کے سامنے ایسے اتنے سارے اسٹیج بنا دیے گئے، ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان ان میں صحیح اور غلط کی پہچان کرنے میں پریشان رہتا ہے. بھائیو سوشل میڈیا میں اس دین کی تبلیغ کو لوگوں نے بازار میں لا کے پہنچا دیا ہے کہ خریدار بازار میں داخل ہوتا ہے، ہر دکاندار آواز دیتا ہے کہ میرا سامان لے لو، میرا سامان لے لو. بھائیو ایسے دور میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سوشل میڈیا کو پروپیگنڈے کے لیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے دعووں میں، ان کے دھوکوں میں، ان کے نعروں میں
ان کے الزامات کی آڑ میں، ان کے اتہامات کی آڑ میں حق بات کو پہچاننے میں غلطی نہ کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے صحیح بات اور سچائی کی تلاش کے لیے محنت کرو، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، سچ تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہماری اور آپ کی دنیا میں کیا کیا ہمارا نقصان کیا، ہماری اور آپ کے دین کا کیا کیا نقصان کیا، بات بڑی لمبی ہوگی اگر ہم بات کریں۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں نے یہ کوشش کی کہ صرف چند منتخب نقصانات کا تذکرہ کروں۔ ظاہر سی بات ہے، بچے کے ہاتھ میں جب آپ چاقو دیکھتے ہیں تو چھین لیتے ہیں کہ بچہ نادانی میں کاٹ لے گا، تو پھر سوشل میڈیا کے اتنے سارے نقصانات اگر ہو رہے ہیں تو پھر کیا اس کے استعمال میں احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم اور آپ کو اس سے بچنے بچانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں؟ طریقہ کیا ہوگا؟ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ، اگر آپ اس کے نقصانات سے بچ نہیں پا رہے ہیں تو بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دن میں کوئی ایک آدھا گھنٹہ آپ اپنے لیے خاص کر لیں۔ جب سوشل میڈیا آپ دیکھیں گے، آپ کی ضرورت، کسی کا میسج آیا ہوگا، کسی کو کچھ بھیجنا ہوگا وغیرہ، ورنہ بقیہ اوقات میں سوشل میڈیا کا کوئی اپلیکیشن آپ کو اوپن نہیں کرنا چاہیے۔ جس دن اگر ہم یہ کر لے گئے، اور میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں، بہت بڑا جہاد ہے اگر آپ کر پائے، نہیں ہو پائے گا، کہنے میں آسان ہے، کر کے دیکھ لو۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ کا وقت نہ گزرے، آپ دیکھیے اپنے آپ کو کتنے آزاد محسوس کریں گے، اور ایک الگ دنیا آپ کی بسے گی جس میں آپ اپنی دنیا کی بہتری کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت کر پائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کے غلط استعمال سے بچنے بچانے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیشہ حق بات، سچی بات، صحیح بات کو پہچاننے، اسے اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جہاں کہیں ہم سے لغزش ہو رہی، چھوٹ اور غلطی ہو رہی، اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس سے بچا کر ہم اور آپ کو اس کی بندگی کی راہ پہ ثابت قدم رکھے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے پاکیزہ اور حلال رزق کے اسباب میسر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائے، جو ہم سے پہلے گزر گئے ہمارے بزرگ ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ دنیا میں رکھے، جب تک رکھے دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، عزت و آبرو کی سلامتی اور حفاظت کے ساتھ رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والا بنا کر اللہ تعالی زندہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔